کیا واسطہ، خود کو ہر حال خدا میں اماں کرے، دین جیسا کہے آؤ ویسا کرے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا بے پایان کرم ہوا کہ اس نے مجھے اور آپ کو جمعے کی حاضری نصیب فرمائی۔ گزشتہ جمعہ بات چل رہی تھی جو ہم بیانات کے شروع جب جمعہ خطبہ کے شروع میں جو خطبہ مسنونہ عربی میں پڑھایا جاتا ہے اس کے متعلق اس کے مفاہیم اور اس کے مطالب بیان کیے جا رہے تھے کہ بیان کرنے سے پہلے بندہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کی تحمید بیان کرے، پھر اللہ سے توبہ استغفار کرے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الحمد للہ رب العالمین، یا الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے اور ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ونستعینہ، اور اس سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ ونستغفرہ، اور ان سے ہم معافی مانگتے ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہمارے نفسوں کی برائیوں سے، ومن سیئات اعمالنا، اور ہمارے اعمال کی برائیوں سے ہم اللہ سے پناہ چاہتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی تھی۔ اب آگے ہے، ہم یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال کر رہے تھے، نحمدہ، نستغفرہ، ونعوذ، یہاں ہم جمع کا صیغہ پلورل ہم استعمال کر رہے تھے کہ ہم سب معافی مانگتے ہیں، ہم سب اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ نحمدہ، ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اب صیغہ بدل گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ہی معبود ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنی رسالت کی گواہی دینا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی رسالت کی گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔
لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے ادیان آئے، جتنے دین نبی لے کر آئے، صرف ایک اللہ اور اس دین کے ماننے والے اس زمانے میں موجود ہے، تو کیا ان کو اللہ کی گواہی دے کر صرف کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں یہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ جتنے انبیاء آئے اور دین لے کر آئے، جب تک وہ نبی تھے، اس کے بعد دوسرے نبی آئے تو ان کا دین منسوخ ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام کا دین منسوخ ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اب نوح علیہ السلام کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، ایک تو ایک اللہ کو ماننا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا فرض ہے، اور ان کے مطابق ان کو زندگی گزارنا ضروری تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، اب موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننا ضروری تھا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام دین لے کر آئے اس دین کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ماننا ان کے لیے ضروری تھا۔ صرف ایک اللہ کا اقرار کر لینا یہ باعث نجات نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے، آپ خاتم النبیین ہیں، تو اب چاہے وہ کرسچن ہوں یا یہودی ہوں، ان کو ایک تو ایک اللہ کی گواہی دینا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم ہی اللہ کے محبوب لوگ ہیں، یہودی لوگ کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ، اگر دوسرے لوگوں کے علاوہ سوا تم خود ہی کو کہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، تو آگے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجیے فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تمہارے گناہوں کی بدولت تم کو کیوں سزائیں ملی اس زمانے میں؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کئی طرح کے عذاب نازل ہوئے، شرک کیا تو کہا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہاری معافی ہے۔ مچھلی مارنے کو ہفتے کے دن منع کیا گیا کہ وہ عبادت کا دن ہے، انہوں نے وہ کام انجام دیا، اس پر ان کو سزائیں ملی۔ وادی تین میں ان کو بھٹکا دیا گیا، یہ سزا ملی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان یہودیوں سے کہیے کہ اگر یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو کوئی محبت کرنے والا اپنے محبوب کو عذاب نہیں دیتا، سزا نہیں دیتا، تمہیں کیوں اللہ نے سزا دی ہے؟ اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو اور اپنے محبوب اللہ سے مل لو۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، اور پہلے پارے میں ہے وَلَن يَتَمَنَّوْا، یہ یہودی لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہزاروں سال زندہ رہے، چاہے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے لاکھوں کی جانوں کو ختم کر دیں۔ یہ ان کی تمنا ہے کہ ہم دنیا میں ہی رہیں، وہ مرنا نہیں چاہتے۔ تو کرسچنوں کو بھی اور یہودیوں کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اب یہ سوال کریں کہ پہلا دین کیا غلط تھا جو منسوخ کر دیا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ چلو یہودیوں کو اور کرسچنوں کو؟ تو اس کا ایک سادہ سا مثال ہے کہ ایک ملک میں اگر ایک قانون بنتا ہے زمانے تک،
لیکن حالات بدل جاتے ہیں تو پھر قانون بدلا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اب یہ قانون ملک کا ہوگا، اس سے پہلے کا قانون نہیں ہوگا۔ کوئی کہے کہ پہلے والا قانون جو تھا اس کے مطابق ہمیں ابھی فیصلہ کر کے دو، تو حکومت کہے گی کہ وہ قانون تو تھا لیکن اب نہیں ہے۔ اسی طرح نبیوں کا سلسلہ ہے کہ ایک نبی آئے، وہ چلے گئے دین کو پھیلا کر، اب دوسرے نبی آئے تو دوسرے نبی کے دین پر چلنا ضروری فرض ہے، ان پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ اس لیے ہمیں تمام انبیاؤں پر، تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک نبی کا بھی ہم انکار کر دیں تو ہم ایمان والے نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں، یعنی ہم کافر کہلائیں گے۔ لیکن جو شریعت چلے گی وہ شریعت محمدی ہے، جس پر عمل ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوگا، اور ان کو بھی اسی کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی گواہی دے رہے ہیں اور اپنی رسالت کی بھی گواہی دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مراتب بیان کیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ عیسائیوں کی طرح، کرسچنوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کر کے، بڑھا چڑھا کر اتنا نہ پیش کر دینا کہ جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا، تم لوگ ایسا مت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اشہد ان محمدا عبدہ، وہ اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انسان ہیں، فرق و رسول۔ ہمارے اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ رسول اور نبی ہیں، ہم رسول اور نبی نہیں۔ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہمارے جیسے انسان نہیں ہیں۔ وہ اللہ کے بندے کے ساتھ اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اگر مبالغہ کیا جائے، اور لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، جس طرح اللہ ہر جگہ اپنے علم کے اعتبار سے موجود ہے، تو یہ اللہ کی صفات میں شریک کرنا ہوا۔ اور تعریف میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تمام تصرفات جو اللہ کو حاصل ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ دیکھنے میں تو حضور کی تعریف لگ رہی ہے، لیکن حضور کو اللہ کے درجے تک پہنچا دیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آگے فرمایا أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے والا، اطاعت گزاروں کو اور فرما برداروں کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، اور نافرمانوں کے لیے ڈرانے والا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا، جو بندہ اللہ کی اطاعت، اس لیے اعمال کا بدلہ دنیا میں نہیں مل سکتا۔ نیکی کا بدلہ اگر اللہ دینا چاہے تو دے دیں گے، لیکن نیکی کا بدلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دیں گے۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک صحابہ آئے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں ایمان لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ دنیا کا وعدہ نہیں کیا کہ تمہیں 1-2 لاکھ درہم دوں گا تم زندگی گزار لو گے، آخرت کا وعدہ کیا کہ آخرت جنت کی خوشخبری سنائیں کہ تمہیں جنت ملے گی۔ تو یہ خوشخبری سنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت اور فرما برداروں کے لیے، کہ جو عبادت والی زندگی گزاریں گے، تقویٰ اور طہارت والی زندگی گزاریں گے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں۔
اور جو اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزار رہا ہے ان کے لیے نذیر ہے، ڈرانے والے ہیں کہ دیکھو تم یہ جو شرک کا کام کر رہے ہو، یہ جو نافرمانی کا کام کر رہے ہو، اس پر اللہ کا عتاب نازل ہوا ہے پچھلی قوموں پر، اور تمہیں بھی نازل ہو سکتا ہے، اور اگر اس دنیا میں نازل نہیں ہوا تم پر عتاب تو آخرت میں تمہاری پکڑ سخت ہے۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ، ان کو کب بھیجا؟ تو بشیر بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، اور نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور کب بھیجا؟ بین یدی الساعہ، قیامت کے سامنے، قیامت کے بالکل قریب۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ انا والساعۃ کہاتین، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا، دو انگلی وسطیٰ اور یہ شہادت کی انگلی، ان دونوں کو ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت کس طرح ہے۔ اس میں ایک چیز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، ایک تو یہ کہ قیامت کی خبر دے رہے ہیں کہ اب میرے بعد قیامت ہی آنا ہے، اور دوسری خبر دے رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اگر نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنی نبوت میں جھوٹا ہے۔ انا والساعۃ کہاتین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، کرسچن لوگ گمراہ کرتے ہیں کہ اگر حضور تو آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب کیوں آئیں گے؟ آپ کے نبی تو دنیا سے چلے گئے، اور پھر کیسے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اگر میرے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تو ان کو میری اتباع کرنا ضروری ہے، ان کو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ اس کا جواب بھی شریعت میں بتلا دیا گیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تو اس وقت یہودی لوگ تھے، یہودیوں کی کتابوں میں بھی ہے کہ ایک مسیح آئے گا، ان کی کتابوں میں ان کے عالموں سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ ہمارا مسیح آنے والا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ماننے کے بجائے، مسیح دو قسم کے ہیں، ایک مسیح ہدایت والے مسیح، اور ایک ہے مسیح ضلالت، گمراہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ملکہ عطا فرمایا تھا، وہ معجزے عطا فرمائے تھے کہ جس بیمار پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بندہ بیماری سے شفا پا جاتا۔ مسیح کے معنی ہاتھ پھیرنے والا، تو یہ مسیح فعیل کے وزن پہ اس میں فاعل ہے، اور مسیح منصوب ہے یعنی مفعول ہے کہ جن کے آنکھ پر ہاتھ پھیر دیا گیا وہ کانا بن گیا، کہ بالکل سپاٹ اس کی آنکھ ہو گئی ہو۔ تو یہی لوگ، یہودی لوگ انتظار میں تھے اس مسیح کے جو بالکل آنکھوں سپاٹ والا ہو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام دونوں آنکھ والے آئے تو وہ لوگ اپنے گمان کے مطابق یہ سمجھا کہ یہ مسیح ضلالت ہے، یہ گمراہ مسیح ہے، اس لیے ان کے قتل کے دیر پہ ہو گئے اور ان کو اپنے گمان کے مطابق قتل بھی کر دیا، پھانسی پہ بھی چڑھا دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، اپنی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ اب جب اٹھا لیا تو اس کو ثابت کرنا بھی ضروری ہے۔ اب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کو قرآن کریم سکھلایا جائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی جائے گی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تورات اور انجیل بھی ان کو سکھلایا جائے گا، اور وہ امتی بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ تشریف لائیں گے، حضور کے امتی بن کر۔
اب یہ بتانے کے لیے، کیونکہ قیامت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور ہر نبی نے بتایا کہ مسیح دجال آئے گا۔ اب اگر کوئی امریکہ اور فرانس کے آخر اور شروع والے ورڈ کو لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے تو کیا امریکہ اور فرانس میں سب دجال ہیں؟ شکیل بن حنیف کے ماننے والے جو ہے وہ امریکہ کا کاف الف لے لیتے ہیں اور فرانس کا فارا لیتے ہیں، بولتے ہیں دونوں کے بیچ میں کافر ہے۔ اس کو یہ تشریح کس نے بتائی؟ اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے زمانے کے جو انبیاء تھے اس زمانے میں یہ نام تھے؟ کس طرح یہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو؟ اگر کوئی آپ کے پاس ایسا بندہ آتا ہے جو کہتا ہے کہ وہ بندہ حنیف شکیل بن حنیف جو ہے وہ مہدی ہے اور مسیح ہے، عیسیٰ ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اس کی ضلالت کی یہی سب سے بڑی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا میں دجال کو ختم کرنے کے لیے، کہ مسیح ضلالت کو وہ قتل کریں گے، مسیح ہدایت یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پورا بتا دیا کہ وہ کس طرح ہوں گے، مہدی کے بارے میں بتا دیا کہ وہ کس شکل کے ہوں گے، ان کے بال کس طرح ہوں گے، ان کے امی کا نام کیا ہوگا، ان کا نام کیا ہوگا، اور ان کے ابا کا نام کیا ہوگا۔ تمام نشانیاں بتا دی گئی، صحیح روایتیں ہیں، اور صحیح روایتوں کا یہ لوگ انکار کر کے شکیل بن حنیف پہ ایمان لا رہے ہیں۔ یہ ایمان سے باہر ہونے کی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ حضور کی بات کا انکار کرنے والا تو کافر ہوتا ہے۔ اس طرح وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ تو مسیح ہدایت یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں تشریف لائیں گے جب مسیح ضلالت آئے گا یعنی دجال آئے گا، اور اس کو خاتمہ کریں گے، اور یہ بندہ اور مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، دونوں کی ملاقات ہوگی، عیسیٰ اور مہدی دونوں دجال کو قتل کرنے نکلیں گے۔ قیامت کی نشانیاں ہیں، آپ کو بخاری شریف کی جلد ثانی، ابو داؤد کی کتاب الجہاد، یہ سب پڑھے ہیں، کتاب الفتن، یہ تمام باتیں اس میں موجود ہیں۔ پھر ان تمام احادیث صحیحہ کو وہ انکار کر رہے ہیں، اور چھوٹے چھپے مسلمانوں کے ایمانوں پر، ایمان والوں کے ایمان پر ڈاکہ زنی کر رہے ہیں۔ وہ نہ آپ کے امام سے ملیں گے، نہ آپ کے کسی مضبوط ساتھی سے ملیں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ جن کا تعلق مسجد سے صرف نماز تک ہے، ان کو وہ اپنا نشانہ بنائیں گے اور ان کو پہلے ڈرائیں گے، دیکھو قیامت کی نشانیاں آ گئی ہے، وہ یہ ہے، پھر علماء کے خلاف ان کو بحث کریں گے، اس کے بعد وہ بتائیں گے کہ مہدی آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے نام کے ہم نام ہوں گے، یعنی ان کا نام بھی محمد ہوگا، اس کا نام شکیل ہے، وہ خاندان قریش سے ہوں گے۔ یہ ہندوستان میں پیدا ہوا پٹھان ہے، پٹھان خاندان سے۔ پھر کس طرح وہ مسیح اور مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نشانیاں، اور ان کی ماں کا نام میرے نام کے ہم نام ہوگا، ان کے ابا کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور اس کے باپ کا نام حنیف ہے۔ وہ عربی جاننے والے ہوں گے، یہ اردو تک پڑھنا نہیں جانتا۔ تو ایسے مسیحوں کا، مسیح ضلالت کا، جو گمراہ مسیح عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسوں کا انکار کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام نشانیاں جو قرب قیامت کی وہ بتا دی گئی ہے۔ قیامت کے قریب کیا کیا ہوگا؟ اب یہ سوچ لیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، اور جہاں لڑائی ہو رہی ہوگی وہ لڑائی کا خاتمہ دنیا سے شرک اور کفر اور قتل و قتال کا خاتمہ کریں گے۔ یہ بندہ آپ کا اورنگ آباد کے پاس بیٹھا ہوا ہے، نہ شرک ختم ہو رہا، اور جہاں جنگیں ہو رہی نہ وہاں جا رہا۔ جو دجال کے پیروکار ہیں یہودی لوگ، ان سے یہ لڑ رہا بھی نہیں، دور دور تک نہ لڑنے کی امید ہے نہ لڑ رہا ہے، پھر وہ کیسا مسیح اور مہدی ہو گیا؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلہ، قرآن میں بھی ہے انا ارسلناک مبشرا ونذیرا، پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اور قیامت اس طرح ہے۔ علماء کی رہنمائی میں آپ کوئی بھی بندہ آپ کے ایمان پہ ڈاکہ زنی کرنے آئے تو آپ علماء سے پہلے رابطہ کریں،
کہ یہ جو بتا رہا ہے چوری چھپے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں. وہ الف تک نہیں جانتا ہے اور وہ بتائے گا کہ آپ کو کہ مہدی آ گئے ہیں، جبکہ تمام نشانیاں قرآن حدیث میں موجود ہے مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی. وہ لوگ جو علماء سے کٹے ہوئے ہیں وہ لوگ اس کے زد میں آ جاتے ہیں اور اس کے گمراہی میں آ جاتے ہیں اور پھر اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں. اپنی مسجد میں بھی 1 2 3 ہیں، 1 2 3 ہیں. کسی دن ہاتھ پہ لیں گے، ہم ان کو سمجھائیں گے بھائی آپ جو بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہو اور پہلی دوسری صف میں تم حاضر ہو رہے ہو، تمہارا ایمان سلب ہو چکا ہے، تم قرآن اور حدیث کا انکار کر رہے ہو. قرآن میں فرما دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تم کہہ رہے ہو عیسیٰ نہیں آئیں گے. مہدی آئیں گے اور مہدی حضور کے خاندان سے ہوں گے، فاطمہ کے خاندان سے ہوں گے، اور تم جس مہدی پہ ایمان لائے ہو وہ کسی پٹھان خاندان سے. تمہاری نہ نماز قبول ہے نہ تم ایمان میں داخل ہو. ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کو بچا کر رکھیں. اس لیے ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا کہ بشیر بنا کر بھی بھیجا اور نذیر بنا کر بھی بھیجا. ان تمام چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور دیگر انبیاء نے بتایا اور ڈرایا کہ یہ آئیں گے یہ آئیں گے. آپ ان کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی. وہ نشانیاں جس بندے کے اندر ہے ہی نہیں. ایران کے اندر 10,000 لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، سب جیل میں ہیں. اپنے یہاں تو ابھی 3-4 ہی ہوئے جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. ایران کے اندر 10,000 جو ہے لوگ ہیں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، سب کو جیل ایران کی حکومت کر رہی ہے. کتنے مہدی ہوں گے؟ مہدی تو ایک ہی ہے نا جو آخر میں آئیں گے. پتا چلا کہ یہ جتنے بھی مہدیوں کو مان رہے ہیں مہدی کے نام سے، یہ تمام کے تمام گمراہی اور اپنے ایمان کو ختم کر چکے ہیں، ایمان سے نکل چکے ہیں. کیونکہ حدیث کا انکار کرنے والا، صحیح حدیث کا انکار کرنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے. قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے. اور یہ قرآن کا بھی انکار کر رہے ہیں، حدیث کا بھی انکار کر رہے ہیں. آگے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی ہدایت یافتہ ہے اور وہی صحیح راستے پر ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. جہاں کوئی بات آ جائے ہم کو دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم قرآن میں کیا ہے اور نبی کا حکم حدیث کے اندر کیا ہے. لوگوں کی عقلی دلیلوں کو مت مانیں کہ امریکہ کا کاف الف اور فرانس کا فارا مل کے یہ کافر ہو گیا اور دجال کے بیچ میں کافر لکھا ہوا ہوگا. کس نے بتایا کہ 2 ملکوں کو ملا کر کافر بنانے سے کافر ہو جائے گا، وہ دجال بن جائے گا. اور پھر وہاں جو ایمان والے ہیں ان کی کیا حالت ہے؟ امریکہ کے اندر بھی بہت سے ایمان والے ہیں، فرانس کے اندر بھی ہے، پھر ان کو بھی دجال آپ شمار کریں گے. یہ عقلی دلائل ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی کسی بھی بات کا انکار نہیں کرے گا، چاہے وہ شروع زمانے کے اعتبار سے ہو یا آخری زمانے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یا انذار کیا ہو، خوشخبری دی ہو یا ڈرایا ہو، ان کا انکار نہیں کرے گا. فقد رشد واہتدی، وہی بندہ ہدایت یافتہ ہے، وہی بندہ سیدھے راستے پر ہے. ومن یعصہما، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ان کی احادیث کا اور اللہ کے قرآن کی آیتوں کا انکار کرے گا، لا یضر الا نفسہ، وہ کسی کا بھی نقصان پہنچا نہیں سکتا، صرف اپنا نقصان پہنچائے گا. ولا یضر اللہ شیئا، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے